الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ صف کی 6 نمبر آیت کا درمیانی حصہ تلاوت کیا۔ اس کا ترجمہ یوں ہے: میں تمہیں ایک رسول کی بشارت دوں گا جو میرے جانے کے بعد آئیں گے، ان کا اسم گرامی احمد ہوگا۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، انجیل برنباس کے مصنف برنباس نے جو نسخہ تیار کیا اس کی گفتگو چل رہی تھی۔ 383 عیسوی میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ کے بعد جو 383 عیسوی میں پوپ نے انجیل برنباس کا نسخہ حاصل کیا، چونکہ یہی مستند ہے اب بھی، اور اپنی پرائیویٹ لائبریری میں اسے محفوظ کر لیا۔ زینو بادشاہ کی حکمرانی چوتھے سال برنباس، یعنی زینو بادشاہ کی حکمرانی میں، اس کی حکمرانی کو چوتھا سال تھا تو برنباس کی قبر کھودی گئی۔ اس انجیل کا ایک نسخہ جو اس نے اپنے قلم سے دستی لکھا تھا، اپنے ہاتھ سے لکھا تھا، اس کے سینے پر رکھا ہوا تھا۔ ایک ایسے ہی راہ چلتے بات کرتا چلوں، 4 سال ہو گئے، کیونکہ عقیدہ توحید کا قائل تھا۔ تو لاش جو اس کے نسخہ رکھا تھا، قلمی نسخہ، وہ صحیح سلامت لاش کے ساتھ تھا۔ بس یہیں سے سمجھ لیں آپ ساری بات۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ پوپ، جو پوپ تھا سیریٹس، یہ 1585 سے 90 والا جو اس کے یہ دور تھا، اس کا ایک دوست تھا جس کا نام تھا فرامیرینو اس کا نام تھا۔ اسے پوپ کی ذاتی لائبریری میں اس کا وہ نسخہ ملا۔ فرا کو اسے بڑی دلچسپی تھی کیونکہ اس نے ایرینیس کی تحریروں کا مطالعہ کیا تھا، جس میں اس نے برنباس کی انجیل کے بکثرت حوالے بھی دیے تھے۔ اطالوی زبان میں یہ لکھا ہوا تھا، اٹیلین، اس میں یہ اطالوی زبان میں لکھا ہوا تھا۔ یہ مسودہ مختلف لوگوں سے ہوتا ہوا جو ہے ایمسٹرڈیم کی ایک مشہور، یا ایمسٹرڈیم بھی لوگ کہتے ہیں، اس کی مشہور و معروف ہستی کے ہاں پہنچا۔ یہاں سے پرشیا کے بادشاہ کے مشیر جے ایف کریمر کو ملا۔ اس سے سیوے کو ایک علم دوست شہزادے یوجین یا یوگین بھی لوگ پڑھتے ہیں، اس نے 1713 میں حاصل کیا۔ 1738 میں شہزادے کی پوری لائبریری کے ساتھ یہ نسخہ بھی وائنا پہنچا۔ اب بھی یہ نسخہ وہاں محفوظ ہے۔ جی، انجیل برنباس کی بات کر رہا ہوں۔ ٹولینڈ نے اپنی تصنیف جس کا عنوان ہے مسیلینیس ورکس، جو اس کی وفات کے بعد 1747 میں شائع ہوئی، اس کی ایک جلد صفحہ ہے اس کا 380 پر ذکر کیا گیا کہ انجیل برنباس کا قلمی نسخہ اب بھی محفوظ ہے۔ اسی کتاب کے 15ویں باب میں لکھا ہے کہ 496 میں ایک حکم کے ذریعے اس انجیل کو ان کتب میں شامل کیا گیا جن کو کلیسا نے ممنوع قرار دے دیا تھا۔ اس سے پہلے 465 میں عیسوی میں، یعنی پوپ انیسینٹ نے بھی اس قسم کا حکم جاری کیا تھا۔ نیز 382 میں مغربی کلیسا نے متفقہ طور پر اس پر بندش عائد کی تھی۔ مسٹر اینڈ مسز ریگ
نے 1907 میں ایک لاطینی نسخے میں سے اس کا انگلش میں ترجمہ کیا جو اب ہمارے سامنے ہے۔ آکسفورڈ کے کلیرنڈن آکسفورڈ کے کلیرنڈن پریس نے اسے چھاپا۔ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے اسے شائع کیا۔ جب اس کا انگلش ترجمہ چھپ کر بازار میں آیا تو اس کے سارے نسخے پر اصرار طریقے پر بازار سے غائب کر دیے گئے۔ حق کو دبا دیا جاتا ہے نا۔ صرف 2 نسخے محفوظ رہے، ایک برٹش میوزیم میں اور دوسرا واشنگٹن کانگریس لائبریری میں موجود ہے۔ یہ جو ساری باتیں کی ہیں، جو آپ کے انگریزی میں ابھی آگے آئے گا بھی، یہ ترجمہ مائکرو فلم کے ذریعے پبلشر نے ایک پیر کرم شاہ صاحب فرماتے ہیں دوست کی وساطت سے واشنگٹن کی کانگریس لائبریری سے حاصل کیا ہے۔ تو عزیزان اکرامی قدر، برنباس کے حالات اور اس کی انجیل کی تاریخ جو ہے اس کو قدر شرح بسط سے کے ساتھ میں نے بھی بیان کیا ہے۔ دوسرے خاص طور سے پیر کرم شاہ صاحب سے میں چونکہ حوالہ ہے، یہ انہی کی بک سے زیاد قرآن سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں، تو پوری طرح علم ہوا۔ پھر الزامات کی قطعی جو کلی کھل گئی جو بعض عیسائی حلقوں کی طرف سے لگایا جا رہا ہے کہ اس انجیل کا مصنف کوئی ایسا شخص ہے جو عیسائیت سے مرتد ہو کر مسلمان ہوا اور دجل و تزویر سے ایک کتاب تصنیف کر کے اسے برنباس کی طرف منسوب کر دیا۔ تو اس طرح اللہ رب العالمین نے مسلمانوں پر بھی جو لگائے گئے الزامات ہیں اس کو برنباس کے ذریعے، اس کی انجیل کے ذریعے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عزت و تکریم ہوئی، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو بشارت ہے کہ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، وہ کلیئر ہو گئی کہ قرآن کریم سچا کلام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ پہلے بھی جو میں نے بات کی ہے کہ پیغمبر اسلام علیہ السلام کی تشریف آوری سے کئی 100 سال پہلے کلیسا نے اس کتاب کو ممنوع لٹریچر میں شامل کر دیا تھا اور اس شخص کو واجب القتل قرار دیا تھا جس کے پاس یہ کتاب پائی جاتی تھی۔ نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں جو بشارتیں اس میں بکثرت موجود تھیں، کلیسا نے غیظ و غضب کا وہ سبب نہ تھیں، ایسی کوئی بات تو نہ تھی، لیکن ان کے علاوہ اس میں کچھ ایسی عزیزان گرامی قدر تعلیمات تھیں جو سینٹ پال کے پیش کردہ عیسائی مذہب کی جڑ اکھاڑتی تھیں۔ اس لیے کلیسا کو یہ آخری اقدام کرنا پڑا۔ قدم قدم پر اس میں عقیدہ تثلیث کا بطلان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کو زوردار دلائل سے بڑے حسین انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ارشادات سے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ آپ خدا نہ تھے، نہ خدا کے بیٹے تھے، بلکہ اس کے بندے اور رسول تھے۔ کلیسا کے نزدیک یہ ساری باتیں ناقابل برداشت تھیں، اس لیے انہوں نے اس مقدس کتاب کو فہرست سے ہی خارج کر دیا اور پھر وہی عقیدہ تثلیث جو کہ مشرکانہ ہے، مشرک ہے، کافروں کا عقیدہ ہے، اسی کو رائج کیا۔ اگلے کلپ میں بات کریں گے انشاءاللہ مزید، ابھی 2-3 کلپ اور چلیں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔